النشر فی قراءۃ العشر، امام القراء محدث کبیر امام شمس الدین الجزری جن کا صنفات 660 ہجری ہے، ان کے النشر فی قراءۃ العشر پڑھ لیں، اس کے اندر تفصیل موجود ہے۔ پھر جناب والا آپ فتاوی شامی پڑھ لیں، اس کے علاوہ فتح القدیر پڑھ لیں، فتاوی قاضی خان پڑھ لیں، فتاوی رضویہ شریف پڑھ لیں۔ تمام فتاوی جات میں فقہا نے تصریح فرمائی کہ جو بندہ الحمد کی بجائے الحمد پڑھے، الرحمن کی بجائے الرحمن پڑھے، الرحیم کی بجائے الرحیم پڑھے، سرے سے اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ یہ بات بڑی بوجھل لگے گی آپ کو، لیکن کیا کروں، میری مجبوری ہے۔ بھائی صاحب فتح القدیر نے بھی لکھا، امام جلال الدین سیوطی نے تفسیر الاتقان میں تفصیل بیان کی، النشر فی قراءۃ العشر کے اندر محدث کبیر امام شمس الدین الجزری نے اس کو بیان کیا۔ پھر جناب والا فتاوی شامی کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح جناب والا فتاوی قاضی خان کے اندر تو مثالیں قائم کی گئی ہیں، فتاوی رضویہ شریف کے تمام فقہاء اسلام اس پہ متفق ہیں کہ جو بندہ الرحمن کی بجائے الرحمن پڑھے، الرحیم کی بجائے الرحیم پڑھے، الصمد کی بجائے الصمد پڑھے، سین کے ساتھ پڑھ دے، سرے سے اس کی نماز ہی نہیں۔ کہتے ہیں جی ہماری نیت صاف ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، وضو کرنے کی ضرورت ہی نہیں، نیت ٹھیک ہے نا، شروع کر دو۔ آپ کہیں گے جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ وضو تو شرط ہے نماز کی۔ تو میں نے کہا قرآن پڑھنے کی شرط ہے تجوید، واجب ہے کہ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھا جائے۔ اللہ کو توجہ کرنا۔ اور اس کا نقصان کیا ہے؟ فتاوی قاضی خان میں تو مثالیں موجود ہیں، میں ذرا مثالیں دینے لگوں دو تین، توجہ کرنا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اے محبوب، اللہ نے جو تم پہ نعمتیں فرمائی ہیں ان کو بیان کرو۔ فحدث سا ہے، اب سا کی بجائے سین پڑھ دو، فحدث، تو معنی بدل جائے گا کہ اللہ نے جو تم پر نعمتیں کی ہیں ان میں وہم کرو۔ کتنا بڑا معنی تبدیل ہوا۔ اور اس سے بھی خطرناک معاملہ، توجہ کرنا، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، محبت سے کہو سبحان اللہ۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اے محبوب فرمائیے هو اللہ، اللہ ایک ہے، هو اللہ، وہ اللہ ہے، احد، اللہ ایک ہے۔ احد، آپ میں سے اکثر بندے احد پڑھتے ہیں۔ احد اور احد میں فرق کیا ہے؟ احد کا معنی اللہ ایک ہے، احد کا معنی اللہ بزدل ہے، یعنی کفر تک لازم آ جاتا ہے۔ میں احد سے مراد وہ خا نقطے والی نہیں، وہ تو احد بنتا ہے۔ خا اور حا میں فرق ہے، اور ہا، حا، خا فرق ہے، لیکن یہ فرق کہاں پتہ چلے گا؟ جب آپ پڑھیں گے۔ تو بھائی آپ اپنی نمازیں کیوں برباد کر رہے ہو؟ اس لیے فقہاء اسلام نے فرمایا جو بندہ تجوید کے ساتھ قرآن مجید کی پریکٹس کرتا رہتا ہے تو پھر بھی غلط پڑھتا ہے، تو پھر جب تک مسلسل مشق کر رہا ہے کسی اچھے قاری سے، نماز ہوتی رہے گی۔ جو ہی مشق چھوڑے گا، تصحیح نہیں ہو سکی، اسی وقت سے نماز فارغ۔ اور ایسے بندے کی تو امامت سرے سے ہی نہیں ہے۔ بات سمجھ آئیے؟ اللہ، کتنا معنی تبدیل ہو گیا۔ احد کا معنی کیا ہے؟ اللہ ایک ہے، اور احد کا معنی کیا ہے؟ اللہ بزدل ہے۔ کتنے معنی میں تبدیلی ہوئی؟ کفر لازم آ گیا۔ صحیح، کیا کر رہے ہیں آپ؟ عمران خان کا فون ہے؟ عمران خان کا؟ میری بھی بات کروا دیں، میں بھی اسے بات کرنا چاہتا ہوں۔
ہتھ متے کھڑی کرے جو سبحان اللہ. زرداری کو تو وہ بھی کروا دیں، 2-4 گلنا اس نال بھی میں کر لوں. توجہ ہے کوئی نہیں؟ عجیب بات ہے بھائی، میں اتنا اہم ٹاپک چھڑ کے بیٹھا ہوں اور آپ کی توجہ نہیں ہے. توجہ ہے؟ آئیے میں ایک اور مثال دینے لگا ہوں. یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے، توجہ کرنا. ایک اور مثال اللہ فرماتا ہے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ. یار قرآن سن کے تو پیار سے سبحان اللہ کہیں. یار ایک دفعہ لڑکانے والو، لاڑکانا میرے نال لڑے تو نہیں بیٹھے نا؟ کم از کم ایک دفعہ ایسی سبحان اللہ کہیں کہ میں پنڈی تک آپ کی سبحان اللہ کی بھینی بھینی خوشبو لوں. نہیں، میں آیت پڑھنے لگا ہوں. جو سبحان اللہ کہے وہ ہاتھ کھڑا کرے. جو کہے سارے کہو گے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ. فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ. فرمایا قرآن مجید مصطفیٰ کے دل پہ جبرائیل لے کے آیا ہے. فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، قاف نقطیہ، قلبک، قلب کہتے ہیں دل کو. اور جو پڑھ دے قلبک تو معنی پتہ ہے کتنا تبدیل ہو جائے گا. جبرائیل قرآن لے کے کتے پہ آیا ہے. بات سمجھ آئیے؟ آپ مذاق سمجھتے ہیں؟ کتنا خطرناک معاملہ ہے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تعلم. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. محبوب آپ کو ہم نے وہ علم عطا فرمایا جو آپ نہیں جانتے تھے. ہر شے کا علم عطا فرما دیا. علمک، تجھے علم دے دیا. اور علمک بھی علمک پڑھ دو تو محبوب ہم نے آپ کو دکھ دیا. کتنا معنی تبدیل ہوا. ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الالباب. اس میں عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے، عبرت ہے. اب عبرت عبرہ، اب عبرہ کی بجائے عبرہ پڑھ دو تو معنی بدل جائے گا. کیا؟ اس میں بچھو کا ڈنگ ہے. تو بھائی میرے بڑا خطرناک معاملہ ہے. اس لیے تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا واجب ہے. میں لمبی چوڑی تجوید کی بات نہیں کر رہا، کم از کم حروف کے مخارج کا بتاؤ. ایک بات، الترتیل هو التجوید الحروف معرفت الوقوف. مولا علی فرماتے ہیں کہ حروف کے مخارج کے ساتھ قرآن پڑھنا، اور پھر یہ ہے کہ وقف کہاں کرنا، وقف کہاں کرنا.
یہ دو چیزیں کم از کم آپ کو پتہ ہونی چاہیے، اور اس پہ کوئی اتنی جناب والا تکلیف آپ کو نہیں اٹھانی پڑے گی. تھوڑی محنت کریں انشاءاللہ. بچے تو خیر، بچوں پہ تو تھوڑی